السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی و بڑائی اللہ احکم الحاکمین جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، ذی الحج کا مہینہ، اس کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اور پہلے عشرہ کے اختتام پر ہم نے اللہ رب العالمین سے قربت، اللہ سے محبت، اس کے محبوب پیغمبر جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے اپنے جانوروں کو قربان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم نے شاید اس پہ غور کیا ہے کہ نہیں کیا
کہ ہم نے جانوروں کے گلے پہ تو چھری چلائی ہے، اللہ رب العالمین نے جس انسان کو، جس مومن کو حسب لیاقت جتنی مالی استطاعت دی، جتنی توفیق دی، کسی نے 1 جانور کیا، کسی نے 2 کیے، کسی نے بکرا کیا، کسی نے چھترا و دمبا کیا، کسی نے گائے کی، کسی نے اونٹ کیا، اپنی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق ہم مومن بھائیوں نے، مسلمانوں نے سنت ابراہیمی کو تازہ کیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جانور پر چھری چلا دینا اس سے ہماری عبادات یا جو انسانی حقوق کا تقاضا ہے وہ پورا ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ بات آج ہمارے خطبے میں یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے قربانیاں کی ہیں، جانور قربان کیے ہیں، آئیے اپنی نفرتیں قربان کیجیے۔ کہ ہم نے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کس کس طرح کا تعلق بنایا ہے، ہم نے کس کس طرح کا تعلق نبھایا ہے، ہمارا میل جول، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ان کے ساتھ رفاقت اختیار کرنا، آیا وہ کس حد تک اس چیز میں ہے کہ آیا ہم نے اس میں نفرتیں رکھی ہیں یا قربان کر دی؟ حضرات دی وقار، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہی ہو گئے، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اس بات کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دی، اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں اس کو جگہ دے دی، تو میرے بھائیوں آپ کی بھی قربانی قبول ہو گئی، میری بھی قربانی قبول ہو گئی۔ رشتہ داریوں کو، تعلق داروں کو بنانے کا، نبھانے کا حق ادا کرنے۔ تو بھائی ہم نے سینکڑوں کیا، ہزاروں کیا، لاکھوں روپیہ قربانی پہ لگایا، تو کیا دل میں اٹھنے والی وہ انا کی خواہش، انا کی تسکین، کہ جس سے راحت پہنچانے کے لیے، جس تسکین کی آبیاری کے لیے ہم نے اس کو تناور بنایا ہے، اس کو پھلدار بنایا، کس کے ساتھ؟ نفرت والے پھل کے ساتھ۔ اپنے کسی دوست کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، کسی مرد و خاتون کے لیے، کسی تعلق دار کے لیے، تو بھائیوں آئیے انا کی بھی قربانی کیجئے، دل میں اٹھنے والی نفرتیں، قدورتیں، اس کی بھی قربانی کیجئے، آئیے اس کو بھی چھری سے ذبح کر دیجئے، اور آئیے پھر محبت اور پیار سے رہیے، اور آئیے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ اسی طرح ہی قائم کیجئے جس ریاست کی بنیاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے سوموار کے روز اور جمعرات کے روز کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ احدا، ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان دشمنیاں اور نفرتیں پال کر رکھی ہیں، اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ فیقال، یہ اعلان کیا جاتا ہے، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا،
3 مرتبہ یہ صدا بلند کی جاتی ہے کہ آؤ ان دونوں لوگوں کو مہلت دے دو، شاید یہ صلح کر لیں، شاید یہ محبتیں قائم کر لیں، شاید یہ مواخات کے رشتے میں بندھ جائیں، شاید یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کر لیں۔ مہلت ملتی ہے، بار بار مہلت ملتی ہے، بار بار مہلت ملتی ہے کہ اپنی انا کی قربانی دے دو، اپنی دشمنی جو تم نے دل میں پال رکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کا بیج بو رکھا ہے، جاؤ اس کو ختم کر دو، جاؤ اس کی آبیاری ختم کر دو، اپنی انا کی تسکین کو جانے دو، اس کو قربان کر کے آؤ دوبارہ بھائی چارے کے رشتے میں آ جاؤ، جسے انما المؤمنون اخوۃ قرآن کریم میں کہا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے یہی بات فرمائی ہے کہ ان کی بخشش اس وقت تک معلق رہتی ہے، حدیث میں آپ نے یہی بات سنی، اس وقت تک معافی نہیں ہوتی جب تک دونوں بھائی اپنی دشمنی ختم نہیں کر لیتے، صلح میں نہیں آ جاتے۔ اور قرآن کریم میں تو میرے بھائیوں ویسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہترین چیز ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اور رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، باب تفاعل کا صیغہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، دو بدو لڑائی ہو گئی، باہمی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، قرآن کہتا ہے اصلحوا بینہما، دونوں میں صلح کروایا کرو۔ یہ نہیں کہا دونوں کی کھڑے ہو کے فوری ویڈیو بنانا شروع کر دو کہ اس لڑائی کو فوری طور پر ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے، نہیں، اصلحوا بینہما، مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مومن اپنے بھائیوں کو آپس میں ملائے، اخوت کا رشتہ قائم کروائے۔ اگر سمجھتا ہے کہ اس اخوت کے رشتے میں دراڑ پڑنے والی ہے، اس دراڑ کو محبت کے ساتھ بھر دے، پیار کے ساتھ بھر دے، الفت میں پرو دے، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنی کوشش اور سعی کر کے اپنی کوشش بروئے کار لا کر ان دونوں کی آپس میں صلح کروا دے۔ یہ میرے بھائیوں قرآن کریم کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وہ تیسرا آتا ہے، وہ ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے اس کی۔ یہ ایک مومن کا کردار بن رہا ہے۔ میرے بھائیوں مومن کا کردار یہ نہیں ہے، مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنی سعی، اپنی کوشش، اپنی انرجی تمام کی تمام اس طرف لگاتا ہے کہ میرے بھائیوں میں، دوستوں میں صلح ہو جائے۔ اور آپ نے حدیث بھی یہی سنی ہے، صحیح مسلم کی 2565 نمبر، کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں مہلت دے دو، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا۔ بخشش معلق رہتی ہے جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ تو بھائیوں جہاں پہ ہم نے جانور کے گلے پہ چھری چلائی ہے اپنی انا کی تسکین کی خاطر، بھائیوں اسے بھی ذبح کیجئے، دشمنی، نفرت، کدورت ختم کیجئے، محبت کے رشتے میں دوبارہ آئیے، اور اسی محبت کے رشتے میں آئیے کہ جس طرح سنت سے محبت کرتے ہوئے ہم نے جانور کے گلے پہ چھری چلائی ہے، اب انا کے گلے پہ بھی چھری چلا کے اسے ختم کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اور پھر ہمارے مومن بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں،
ناراضگی کیسی؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی ہوگی، قطع تعلقی ہوگی، بلانا چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ اس کے ساتھ قطع تعلقی کرے، حلال نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیفیت بھی بتائی، فرمایا التقیان، دونوں مسلمان بھائی آپس میں ملتے، ملاقات بھی ہوتی، ملتے جلتے ہیں۔ کبھی دیکھیں نا، ہم نے اپنے کسی بھائی سے قطع تعلقی کی، اس سے دشمنی مول لینا چاہیے، لیکن بسا رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، وہاں پہ اکٹھے ہونا پڑ گیا، اور وہاں پہ کسی شادی پر، کسی جنازے پر، کسی دعوت پہ اکٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یلتقیان، دونوں آپس میں ملتے ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ایک ادھر کو منہ کر لیتا ہے، دوسرا ادھر کو منہ کر لیتا ہے، پتہ دونوں کو ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرا اس کے ساتھ نبھا کیسا ہے، پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ایک ادھر کو منہ کر لیتا ہے، دوسرا ادھر کو منہ کر لیتا ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی انا کی قربانی دیتے ہوئے السلام علیکم کہنے میں پہل کر لیتا ہے۔ آئیے اپنی انا کی تسکین کو آپ یار نہ کریں، اپنی انا کی خاطر دشمنیاں نہ پالیں، نفرتوں کو نہ بڑھائیں، بھائی چارے کو بڑھائیں، بھائی چارے کو پروموٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بڑھائیں، الفتیں بڑھائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داری اس کو بڑھائیں، میل جول بڑھائیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمارے لیے بڑی پیاری تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے کہا، یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا کہ اس کی خیر ہے، یہ کون سا کوئی بڑی نیکی، اس کی خیر ہے، یہ کون سا کوئی بہت بڑا عمل ہے، نہ، فرمایا نہیں، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر آپ اپنے بھائی کو چہرے پہ مسکراہٹ لاتے، کھلے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ اس طرح ملیے، اپنی انا قربان کیجئے، اپنی نفرتیں ختم کیجئے، آئیے بھائی چارے کو پروموٹ کریں، اسی بھائی چارے کو جس بھائی چارے کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سنن ابی داود کی 4914 نمبر حدیث فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی سے قطع تعلقی رکھے 3 دنوں سے زیادہ، فوق 3، 3 دنوں سے زیادہ۔ فرمایا فمن ہجر فوق 3 مات، جس نے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلقی کی اسی حالت میں مر گیا، فدخل النار، اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، سمجھیے، سوچئے، اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ آیا ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے تعلق داروں میں،
ہمارے ملنے والوں میں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں کہیں کوئی ایسا رشتہ دار تو نہیں جس کے ساتھ میں ایسی قطع تعلق ہی کر بیٹھا ہوں؟ تو پھر ہم نے قربانی سے کیا سیکھا؟ میرے بھائیوں، جانور کو ہم نے چھری چلائی، اس نے تھوڑی بہت مزاحمت کی، اللہ نے ہمیں ہر جانور پر فوقیت عطا فرمائی ہے، جانور ہمارے لیے محکوم بنائے ہیں، ہم نے اس کو ذبح کر لیا، قربانی پیش کر لی، دعا تو یہ کرتے ہیں اللہ کریم ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ لیکن جہاں پہ ہم نے جانور کے گلے پہ چھری چلائی، آؤ پھر نفرتوں کے گلے پہ بھی چھری چلائیے، آؤ نفرتیں ختم کیجئے، آئیے اپنی انا کی تسکین کی خاطر لوگوں کے ساتھ دشمنیاں نہ پالیں، لوگوں کے ساتھ نفرتیں نہ پالیں، لوگوں کے ساتھ حسد اور بغض کو نہ پالیں، ایسے ایسے عمل کریں کہ جس سے آپ کا بھائی بھی خوش ہے، رب العالمین بھی خوش ہو جائے۔ میرے بھائی، انسان ہے نا، انسان صلح کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس پر شیطان حملہ کرتا ہے۔ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو ایسے، اس کے دل میں وسواس ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، انسان کے اندر شیطان ایسے چلتا ہے مجری الدم، جس طرح خون چلتا ہے سارے جسم میں، جس طرح بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، دل اس کو پمپ کرتا ہے، سارے جسم میں خون پہنچتا ہے، اس کا بہاؤ، اس کا پمپ کرنا زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، وہ کم کر دے، لو سپیڈ سے ہو، پمپ کم کرے، ہم کہتے ہیں بلڈ کیا ہو گیا، لو ہو گیا۔ اب شیطان اس طرح چلتا ہے مجری الدم، جس طرح کیا ہوتا ہے، خون چلتا ہے۔ اب آپ اپنے کسی ناراض شدہ بھائی کو ملنے جا رہے ہیں، آپ نے تہیہ کیا کہ میں نے اپنے فلاں بھائی کو، فلاں بہن کو آج منانا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، کیوں جی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کو، بہن کو، کسی عزیزہ کو، اعزاء و اقرباء میں سے مرد ہو خاتون ہو، رشتہ داروں میں کوئی بھی ہوں، آپ منانے جا رہے ہیں، شیطان وسواس ڈالنے شروع کر دیتے ہوئے، یہ وہی ہے جس نے کیا کیا تھا، آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ کو گالیاں دی تھیں، آپ کو دعوت پہ نہیں بلایا تھا۔ اب وہ کیا ہے، انسان سوچتا ہے کہ ہاں یار باتیں تو واقعی ٹھیک ہیں، لیکن اگر ایمان مضبوط ہے، تقوی کی صفت موجود ہے، اور جتنا اللہ کا خوف، ڈر، للہیت موجود ہے، شیطان کے حملے سے اتنا ہی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ وہ کہے گا کہ شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں تو اپنے بھائی کو منانے جا رہا ہوں، تو لگا لے زور جتنا لگانا ہے، میں نے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے، مجھے اس سے کیا۔ شیطان جو مرضی وسواس ڈالتا جائے، اس نے جو کیا دنیا میں کیا، دنیا ادھر رہ جانی ہے، میں نے اللہ کی خاطر اس کو معاف کیا، میں اس کو السلام علیکم کہنے جا رہا ہوں۔ اب یہ وہ ساری وہ باتیں جو ہر صلح کرنے والے کے ذہن میں آتی، بندہ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ صلح کروں، اس نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا، اور میں گھر اس کے گیا، اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا، اس نے بچے کی شادی کی، اس نے ہمیں بلایا نہیں ہے، یار وہ فلاں نے ساری فیملیاں بلائی، ہمارا ایک بندہ بلایا، اس کو شرم نہیں آئی، میں آج کے بعد نہیں اس سے ملوں گا۔ 100 باتیں ذہن میں آتی ہیں، اس کی بیوی نے ایسی ایسی ہمیں باتیں کی تھیں، فلاں کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، لیکن ایک مومن آدمی وہ رضا الہی کی خاطر وہ ساری چیزیں چھوڑتا ہے اور اپنے ذہن میں صحیح مسلم کی حدیث رکھتا ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو جھکا لیا، اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ کس لیے اس نے اپنے آپ کو جھکایا، کس لیے اس نے اپنے آپ کو نیچا کیا؟ ظاہراً یہ نیچے لگنے والی بات تھی کہ کیا ہوا جی میں یہ کام نہیں کر رہا، کیوں؟ اس نے مجھے یہ باتیں کہی۔ دنیاوی طور پہ دنیا میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس کے مطابق تو یہ واقعتاً نیچے لگنے والی بات ہے،
لیکن اس کے ذہن میں بات آتی ہے نہیں، جو بھی ہو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ، جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور اپنے آپ کو سرنگوں کر دیتا ہے، خواہشات کی قربانی دے دیتا ہے، انا کی قربانی دے دیتا ہے، رفعہ اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ جا کے اس سے صلح کرتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی اس کاوش سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہم مومن لوگ ہیں، ہمیں اپنے تعلق کو نبھانا چاہیے، تعلق کو بڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض ویخافون سوء الحساب، کہ ہم ان مومنوں میں شامل ہوتے جنہیں سورہ رعد میں اللہ نے اولو الالباب کہا ہے، عقل مند کہا ہے، ذی شعور کہا ہے، فہم و فراست والا کہا ہے، اور اہل عقل اہل دانش کا خطاب دیا ہے۔ ہمارا تعلق تو ان مومنوں سے ہے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ، وہ اس تعلق کو ملاتے ہیں ما امر اللہ به ان یوصل، جس تعلق کو ملانے کا حکم اللہ نے دیا۔ پھر وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں۔ ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرے رب العالمین کی تعلیم تو یہ نہیں تھی قطع تعلقی والی، میرے رب کی تعلیم تو نفرتیں بڑھانے والی نہیں، نفرتیں ختم کرنے والی تھی۔ رب کے بھیجے گئے جناب محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو نفرتیں بڑھانے والی نہیں بلکہ نفرتیں ختم کرنے والی تھی۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جواہر لوٹائے۔ میرے بھائیوں، کس نبی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ساری زندگی ایسے لگا دی، دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی جنہوں نے آپ کو ذاتی طور پہ پرسیکیوٹ کیا ہے، ذاتی طور پہ اذیتیں دی ہیں، ذاتی لحاظ سے تکالیف دی ہیں، آپ کو مکہ شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے، وہی محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا کہتے ہیں جب فتح مکہ ہوا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، تمہیں آج میری طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے آج جائے ہو نا پہاڑ کے نیچے، آج پوچھتے ہیں میرے ساتھ کیا کرتے رہے، آج آ گئی ہے میری بادشاہت۔ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نہیں کیا۔ فرمایا آج ویسے ہی عام معافی ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ کدھر گئی تھی نفرتیں؟ کدھر گئی دشمنیاں؟ کدھر گیا سارا کچھ؟ سارا کچھ پاؤں کے نیچے ختم۔ یہ ہے میرے بھائیوں ایک مومن کی آن، یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کا ولولہ، یہ ہے مومن کا جوش، یہ ہے جذبہ، یہی ہے مومن کی فریاد، اور یہی ہے مومن کا سبق، یہی ہے مومن کو درس، یہی ہے نصیحت جو اسے دین میں کی گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی اونٹنی کا کڑا پکڑ لیا، اونٹنی کی لگام آگے کڑا تھا اس کو پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یقربنی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جو مجھے کیا کرے؟ جنت کے قریب کر دے۔ بھائی ہم آج مسجد میں کیوں جمع ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، یہی مقصد ہے نا۔ ہم نے قربانیاں کس لیے کی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ مالک راضی ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا دے دے؟ جنت دے دے۔ ہر عبادت کا مقصد یہی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا دے دے؟ جنت دے دے۔ ہر مومن یہی سوچ اور فکر لے کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ مسجد میں آئے، وہ مسجد سے باہر ہو، وہ جہاں پہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، صرف ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرا مالک اس کے بدلے مجھے کیا کرے؟ جنت میں داخل کر دے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ عربی آیا، اس نے آ کے آپ کی اونٹنی کے لگام کا کڑا پکڑ لیا اور کہنے لگا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دیں۔ فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم، اور اپنے رشتہ داروں کو ملا کر رکھو۔ یہ عمل کرو گے، یہ 5 عمل ایسے ہیں، یہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع تعلقی کرنے والا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے میل برتنے والوں سے، میل جول والے لوگوں سے، اہل علاقہ سے، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے، یاد رکھنا لا يدخل الجنہ، وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں بڑی پیاری نصیحت بھی بتائی ہے اور ساتھ انذار بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے۔ فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ فرمایا این ممکن ہے ان تولیتم، کہ تمہیں اللہ تعالی حکمرانی عطا فرمائے، والی بنائے، اور حکومت ملنے کے بعد تم تعلق داری نبھانے کی بجائے اپنے اختیار اور اقتدار کے نشے میں مست ہو کر کیا کرو؟ تعلق نبھانے کی بجائے تعلق توڑنے پہ تل جاؤ، زمین میں فساد کرو، تمہارا عمل ایسا ہو جس سے زمین میں فساد پیدا ہو، اور عمل ایسا ہو کہ جس سے تم اپنا تعلق کاٹنے والے بن جاؤ، رشتہ داریوں کو کاٹو، تعلق داروں کو کاٹو، میل جول والوں کو کاٹو۔ یاد رکھنا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرما دی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے ان کو کانوں سے بہرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا، ہدایت کی بات کانوں سے نہیں سن سکو گے، ہدایت کی چیز آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے،
ہدایت کی بات سننے اور دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بصارت اور کانوں کی سماعت کو چھین لیا جائے یا جسمانی طور پر واقعتاً ایسے ہو جاؤ۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پہ تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ رب العالمین نے کس طرح نفرتیں اور قدورتیں مٹانے کی انبیاء کی مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں، کہ انبیاء نے کس طرح اپنی امتوں میں، اپنی اقوام میں دین کو پھیلانے کی کوشش کی۔ باطل قوموں نے، سرکش قوموں نے اپنے انبیاء کو اذیتیں دیں، تکالیف دیں، طرح طرح کے ایسے القابات دیے جو بہت ہی نامناسب الفاظ تھے، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہمیشہ ان کی ہدایت کے لیے دعاؤں میں مشغول رہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ان کا بھائی کہا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح نے یہ بات کہی۔ قوم لوط نے جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے انہیں یہ تبلیغ کی۔ قوم صالح نے جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے تبلیغ کی۔ قرآن کریم میں انبیاء کو بھائی کہا گیا، وہ لوگ جن کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ان کی نالائکیوں، گناہوں کی پاداش میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے باوجود رب العالمین انبیاء کو ان قوم والوں کا بھائی قرآن کریم میں کہتے ہیں۔ ایک ہم ہیں، تھوڑی بہت انا ہوئی، انا کی تسکین کو ہم کس طرح جلا بخشتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ناراضگی ہوئی، ہم نے قطع تعلق کی، وہ کہتا ہے میں آپ کا بھائی ہوں، نہ میرے سامنے انہوں بھائی نہیں کہنا میرا۔ کیا ہوا؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی کتاب ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور بھائی کدھر گئی ہماری وہ کتاب قرآن جس میں انبیاء کو بھائی کہا گیا ہے؟ ہم اپنے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ تیری میرے ساتھ آج سے رشتہ داری ختم، آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں ہے، آج کے بعد تو میری بہن نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی، اللہ نے یہ رشتے قائم کر دیے، تو کون ہوتا ہے توڑنے والا؟ انبیاء کے ساتھ تو نسبی رشتہ داری تھی بھی نہیں، اللہ نے پھر بھی ان کو بھائی کہا ہے۔ ہم تو نسبی رشتہ داروں میں بھائیوں بہنوں کا تعلق توڑ بیٹھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرمائے؟ ہم نے محبتوں کی جگہ پہ اتنی نفرتیں پالی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ سرکشی اور قطع رحمی دو ایسے عمل ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا عذاب آخرت میں بھی برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے مرتکب شخص کو رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ سرکشی و بغاوت اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی، تعلق داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، یہ میرے بھائیوں یہ کام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلقین فرمائی ہے، فرمایا المومن الذی یخالط الناس، ایک مومن آدمی وہ جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان سے پہنچنے والی تکالیف پہ صبر کرتا ہے، اعظم اجرا من المومن، وہ اس مومن سے اجر میں بہت بڑا ہے جو کیا ہے، لا یخالط الناس، جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا، ولا یصبر علی اذاہم، نہ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ بہتر کون ہوا؟ جو مل جل کر رہتا ہے۔ جب مل جل کر رہیں گے کسی سے نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے، کسی سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود مومن آدمی کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے،
مل جل کر رہتا ہے، اللہ کریم کو اس کی عادت اتنی پسند آتی ہے، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ہی صبر کرتا۔ حضرات محترم، پچھلے جمعے بھی آپ کو غالباً یہ حدیث سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال باہمی طور پر باہمی محبت، الفت یا گانگت اور شفقت میں ایسی ہے کمثل الجسد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا لہ عضو، کہ جسم کا ایک حصہ شکایت کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم اس کے لیے درد و علم میں، درد اور بخار کی عالم میں ساری رات بیدار رہتا ہے۔ مومن کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، ایک مومن اپنے بھائی کے لیے اتنا فکر مند ہوتا ہے۔ یہ فکر مندی اگر چاہیے، اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ چاہیے، میرے بھائیوں آئیے عہد کیجئے کہ جیسے جانوروں کے گلوں پہ چھری چلائی تھی، ہم نفرتوں پہ بھی آج چھری چلا کر ان کو قربان کرتے ہیں، اپنی انا کو ختم کرتے ہیں، اپنے دل میں پیدا ہونے والی اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں، تعلق داروں کے لیے جو نفرتیں قدورتیں ہیں، ہم ان کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو ملائیں گے، تعلق کو بڑھائیں گے، نفرتوں کو ختم کریں گے، قدورتوں کو مٹائیں گے، بھائی چارہ قائم کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔